بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ پاکستانیوں کا اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا امتحان جاری ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر بھرپور طریقے سے اپنے کیس کا دفاع کر رہے ہیں۔ کل پی ٹی آئی کے کارکنان کو حامد خان کے دلائل اور اس کی تیاری پر خاصے شکوک و شبہات تھے، مگر آج بیرسٹر علی ظفر نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کا کیس پیش کیا ہے، در حقیقت اس نے الیکشن کمیشن کے کیس کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اور اس دوران جو اچھی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی بلے کے نشان کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد یا معطل کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے کا جرمانہ کر سکتے ہیں اور ایک نئی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیں۔ اگر کسی کو پارٹی کے پارٹی الیکشن پر اعتراض ہے تو وہ سول کورٹ میں جا کر اس پر کیس لڑ سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں۔ آج جسٹس علی ظفر نے جس طریقے سے دلائل دیے، اس نے قاضی فائز عیسیٰ کی بولتی کافی حد تک بند کر دی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے خون میں حلال سے زیادہ حرام کی آمیزش ہو جائے تو اس کا صرف انٹلیکچول لیول ہی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اخلاقی لیول بھی تباہ حال ہو جاتا ہے، اور یہی کچھ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ عجیب قسم کی منطقیں دیتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پشاور میں کیوں انتخابات کرائے، کبھی کہتے ہیں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے ملک پر لاگو ہو سکتا ہے۔ انتہائی خطرناک سوال ہے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ کا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پورے ملک پر لاگو ہو سکتے ہیں تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے کیوں نہیں؟ کیا چھوٹے صوبوں کو جس طریقے سے ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا رہا ہے، کیا اسی طریقے سے چھوٹے صوبوں کی ہائی کورٹس کے حقوق بھی بڑے صوبوں کی ہائی کورٹ سے مختلف ہوں گے؟ قاضی صاحب کو سوال اٹھاتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اتفاق و اتحاد کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کی پارٹی سے وابستگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ وہ ان سے یہ سوال پوچھتے رہے کہ آپ نے پارٹی کب جوائن کی۔ حیران کن طور پر ایک جج کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ کس شخص نے کسی سیاسی پارٹی کو کب جوائن کیا ہو؟ یہ یا تو اس پارٹی کے سربراہ کا، اس پارٹی کی کور کمیٹی کا، یا پھر اس پارٹی کے کارکنان کا استحقاق ہے کہ وہ اس شخص کے کردار کو پارٹی میں قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اگر 2 سال پہلے پارٹی جوائن کی اور بیرسٹر علی ظفر نے 3-4 سال پہلے، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی وفاداری پارٹی سے کم ہے؟ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار یہ بات کہتے رہے کہ اکبر ایس بابر نے کوئی اور پارٹی کیوں نہیں جوائن کی۔ وہ اللہ میاں کی گائے، دنیا بھر میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو ایک سیاسی پارٹی چھوڑنے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور وہ کسی اور سیاسی پارٹی کو نہیں جوائن کرتے، لیکن اکبر ایس بابر جیسے گھنونے اور بد کردار لوگ بہت کم ہیں۔ ایسے منافقین کی تعداد بہت کم ہے جو ایک پارٹی سے نکل بھی جاتے ہیں مگر اس کے باوجود اس پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی جڑیں کاٹتے ہیں اور دوسری پارٹیوں سے پیسہ پکڑ کر اپنی ہی پارٹی پر جعلی، جھوٹے اور فراڈ کیس کرتے ہیں، اور اکبر ایس بابر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جس طریقے سے وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت اکبر ایس بابر، الیکشن کمیشن، پی ایم ایل این اور پاکستان پر جو اس وقت بدماشیاں مسلط ہے ان کے وکیل کے طور پر اس بینچ میں بیٹھے ہیں، نہ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر۔ وہ جس بدتمیزی سے وکلا کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ وکلا کو سننے کی بجائے اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ان کے انداز گفتگو کو ان کے گھر میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا، تو باہر کو کیسے پسند کرے گا۔ کل قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مقام پر کہا کہ جی اگر آپ کو پشاور سے باہر سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، آپ ہمارے پاس آتے، ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے۔ ایسے میں کسی جج وکیل کو یہ بتانا چاہیے تھا
میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدتمیز جج کے ساتھ زیادہ تمیز سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں بتانا چاہیے تھا کہ آپ ہی کی عدالت سے لطیف کھوسہ کے منشی کو اغوا کر لیا گیا. پھر اس سے بڑھ کر بتانا چاہیے تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی تھی جس کے کمرہ عدالت سے عمران خان کو شیشے توڑ کر سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا، اغوا کیا، اسے کالر سے پکڑ کر کھینچا. یہ سب کچھ پاکستانی عدلیہ میں ہوا. اگر پاکستانی عدلیہ پاکستانیوں کو انصاف دے سکتی، اگر پاکستانی عدلیہ پاکستان کے شہریوں کو تحفظ فراہم کر سکتی، تو یوں اغوا برائے بیان کا ڈرامہ پاکستان میں رچایا نہ جا رہا ہوتا. یہ یقیناً پاکستان کے لیے اور دنیا بھر میں شرمندگی اور ندامت کا باعث بنا ہے کہ اس ملک میں کوئی عدالت نہیں، کوئی قانون نہیں. اس ملک میں صرف ایک قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور یہ ایک انتہائی خطرناک روش ہے. جس دن پاکستانی عوام کا اپنی عدلیہ سے مکمل اعتماد اٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر قوم اپنے فیصلے خود کرے گی، قوم قانون کو اپنے ہاتھ میں خود لے گی، اور قانون کی بجائے قوم ہتھیار پر، طاقت پر، زور پر انحصار کرتے ہوئے انصاف حاصل کرے گی. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ خانہ جنگی، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ علی ظفر اور بیرسٹر گوہر، بیرسٹر حامد خان اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں. آج پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز کے ٹکٹس ہیں ان کو جمع کرانے کا آخری دن ہے، اور جس طریقے سے قاضی فائز صاحب وقت ضائع کر رہے ہیں یہ پارٹی کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے. اگر پارٹی انتخابی نشان سے محروم ہوتی ہے اور ایز اے پارٹی اس کو انتخابات میں حصہ نہیں لیا جاتا تو پی ٹی آئی کے کارکنان آزاد امیدوار بن جائیں گے. پھر وہ ہو سکتا ہے انتخابات تو جیت جائے مگر پارٹی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سے محروم کر دی جائے گی. ایک بہت ٹیکنیکل ایشو ہے اور دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کیسے اپنے حقوق کی اس جنگ کو کامیابی سے لڑتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ غزہ میں شروع ہونے والی جنگ شاید تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے، اور بہت جلد یہ جنگ دنیا کے بہت سے خطوں میں پھیلنے والی ہے. بہت سے تھیٹرز، جنگ کے تھیٹرز ہوں گے جہاں یہ جنگ چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں لڑی جائے گی. اور کل اسی سلسلے میں اس کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ برطانیہ اور امریکہ نے یمن کے ساحلی علاقوں پر فضائی حملہ کر دیا ہے. حوثی باغیوں کے خلاف یہ حملہ در حقیقت اسرائیل کے جو تجارتی جہاز تھے ان پر حوثی باغیوں کے حملوں کا ایک جواب تھا. ایسے میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرا سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے میڈیا پر ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان نیوی کے بحری جہاز آبنائے جو ہرمز ہے یا جو ریڈ سی میں انٹرنس کا راستہ ہے یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں تاکہ بحری قزاق یا حوثی باغی تجارتی جہازوں پر حملہ نہ کر سکیں. ایسے میں کہ جب برطانیہ اور امریکہ یمن پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور ایران پر بھی ان کے حملے کے کافی امکانات ہیں اور بحرین اس وقت ان کا ساتھ دے رہا ہے، ایسے میں اگر پاکستانی بحری جہاز کا وہاں ہونا یقیناً پاکستان کے لیے قومی سطح پر سلامتی اور سیکیورٹی کے مسائل پیدا کر سکتا ہے. پاکستان کے نیول بحری جہاز پر حملہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو مذہبی سیاسی رنگ دے کر پاکستان میں بھی امن و امان کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. پاکستان کی حکومت کو جیسی تیسی بھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہاں چند بوٹ پالچے تلوے چاٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ذی شعور، ہوش مند اور غیرت مند انسان اس وقت پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں موجود نہیں ہے جس کا کوئی اپنی سے ہو عوام میں، جس کی کوئی عزت اور وقار ہو، یا جس کے پاس کوئی اپنا دماغ ہو یا سوچنے کی صلاحیت ہو. ان کا محض ایک کریڈنشل ہے کہ بہت اچھے بوٹ پالش کرتے ہیں، اپنی لمبی زبانوں سے تلوے چاٹتے ہیں اور اسی طرح وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں. تو ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی پاکستان کے نیول ایسٹس کو بحیرہ عرب میں استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ اس کے ایفیکٹس پاکستان پر کیا ہونے والے ہیں. ایسے میں جب دنیا بھر کے 57 مسلم ممالک کے حکمران ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں، ایسے میں غیر مسلم ملک ساؤتھ افریقہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ اور ہمت دی کہ انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیلی جو وار کرائمز ہیں اس کا کیس لڑا. اس کے وکیل نے انتہائی تگڑے دلائل دیے اور اتفاق کی بات ہے کہ صرف 3 مسلم ممالک ملائیشیا، اردن اور ترکی نے اس کیس میں
साउथ अफ्रीका के साथ खड़े होने का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत दुनिया भर के जो 54 मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, या उनके अपने मसाइल इतने बड़े हैं कि उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो गजा में शहीद होने वाले 24,000 फलस्तीनियों के बारे में सोच सके। गजा में इस वक्त जिस तरह की नस्ल कुशी जारी है, फलस्तीनियों की नस्ल को मिटाया जा रहा है, मुसलमानों का कत्लो गारत किया जा रहा है, इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उसकी मिसाल पिछले 50-60 साल की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इस्लामी ममालिक जिस बेहिसी और बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। खसूसन पाकिस्तान जो खुद को एक बड़ी न्यूक्लियर ताकत समझता है, उसके हुक्मरानों के मुंह पर जिप्स लगी हुई हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज भी गजा के हक में नहीं निकलता। पीटीआई और पीएमएल ने अपने पार्टी टिकट्स दिए हैं, तो कौम को पता चल गया है कि वो फराह गोगी, जिसका नाम इमरान खान से और बुशरा बीबी से जोड़ा जाता था, पीएमएल ने उसके ससुर चौधरी इकबाल गुज्जर ऑफ देड़ी थेड़ी सांसी को भी टिकट दिया है, और इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी के जो पहले शौहर है खावर मानेका, उनके छोटे भाई को भी टिकट दे दिया गया है। अब इससे जो खावर मानेका के बयानात थे उसकी भी हक्कानियत आपके सामने खुलकर आ गई है कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने खावर मानेका से इतने घटिया और गलीज बयानात धरवाए। चीनी चोरों का सरबराह जहांगीर तरीन को भी पीटीआई ने, पीएमएलएल ने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की है, उनको मुल्तान से टिकट दिया है। अलीम खान जो माफिया था उसको लाहौर से एडजस्ट किया गया है, और ओन चौधरी जिसे ड्रग डीलर कहा जाता था, इमरान खान का ड्रग सप्लायर कहा जाता था, उसे भी लाहौर से पीएमएलएल ने इकामोडेट किया है, टिकट दी है। अल्लाह पाकिस्तान को मुनाफिकीन से, वतन फरोशों और गद्दारों से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।